معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا عظیم الشان سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب اپنے حجرے میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر روانگی کی خبر سنائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے ایک سفید اور انتہائی خوبصورت سواری پیش کی جو انتہائی برق رفتاری سے پرواز کرتی تھی، اسی لیے اس کو براق کا نام دیا گیا۔ براق تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی لے گیا۔ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جو اسراء کہلاتا ہے۔ سفر کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمان کی طرف شروع ہوا جسے معراج کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس سفر میں آسمانوں کی سیر کی، وہیں جنت کا نظارہ اور دوزخ کا معائنہ بھی کیا۔ ہر آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ بھی ملاحظہ فرمایا جو 7ویں آسمان پر عین اس جگہ کے اوپر موجود ہے جہاں زمین پر بیت اللہ موجود ہے۔ جب 7 آسمانوں کی سیر مکمل ہو گئی تو وہ مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا دراصل ایک درخت ہے جو کہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ اس مبارک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے نماز کا جو تحفہ دیا گیا وہ رہتی دنیا تک دین اسلام کا اہم ترین رکن اور مسلمانوں کے لیے اولین فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اپنی قدرت اور عجائبات کو بھی ظاہر کیا اور ثابت کیا کہ وہی مالک کو مکا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو پوری انسانیت سوچ بھی نہیں سکتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔